وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ حاشیہ میں لکھا ہے اتم الحج والعمرۃ للہ اعلم ان الحج فرضہ الاحرام والوقوف بعرفہ وطواف الزیارۃ وواجبہ وقوف المزدلفۃ والسعی بین الصفا والمروۃ ورمی الجمار وطواف الرجوع للآفاق والحلق وغیرہما سنن وآداب والعمرۃ رکنها الطواف والسعی وشرطها الاحرام والحلق وهذا باب طویل مذکور فی الفقہ فإن قیل ليس عندكم أن الحج فرض والعمرة سنة فكيف يستقيم قوله تعالى وأتموا لأنه إذا كان للوجوب فينبغي أن يكون والعمرة كالحج واجبة وإذا كان للندب ينبغي أن يكون الحج كالعمرة وهو خلاف المذاهب قلت يمكن أن يجاب عنه أنه للندب على أن الحج والعمرة كانا مندوبين في بدء الإسلام ثم ثبت فرضية بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت الآية وبقية العمرة على حالها كما هو المذكور في الزاهد قول ادوہما بحقوقہما فی اشارۃ الی رد قول المخالف۔ کہتے ہیں کہ تو جان کے حج کا فرض احرام اور عرفہ میں وقوف اور طواف الزیارہ ہے۔ کیا حج کا فرض کہتے ہیں احرام، وقوف عرفہ اور طواف زیارہ، اور یعنی وقوف عرفہ کے بعد مزدلفہ کا وقوف، پھر اس کے بعد منع میں پھر اس دن کر لیں، یا اس کے بعد طواف کیا ہے، یعنی جب ٹن کرا لی جاتی ہے قربانی کے بعد تو پھر کیا ہوتا ہے طواف زیارہ، یہ ہو گئے فرض۔ اور حج کا وجوب مزدلفہ کا وقوف مزدلفہ اور صفا مروہ کے درمیان سعی، صفا مروہ کے درمیان، اور جمار کو مارنا، کنکریاں مارنا شیطانوں کو، اور افاقی کے لیے طواف رجوع واپسی کا، جسے طواف رخصت کہتے ہیں، طواف رجوع افاقی کے لیے جو مکہ سے باہر آنے والے ہیں، اور ٹن کرانا یہ وجوب ہے۔ ان دونوں کے علاوہ یعنی فرض اور واجب جو بیان ہوئے، ان دونوں کے علاوہ سنن اور آداب ہیں۔ عمرہ کے دو رکن ہیں، عمرہ کے الطواف والسعی، طواف اور سعی، اور عمرہ کی شرط احرام ہے۔ ادھر کہتے ہیں حج کی فرض احرام ہے، اور ادھر کہتے ہیں عمرہ کی شرط احرام ہے، اور حلق، اور کیا حلق ٹن کرانا، کیا کرانا، رکن کیا ہے طواف اور سعی، اور شرط احرام اور حلق ہے، حلق ہے، احرام باندھنا اور ٹن کرانا۔ کہتے ہیں یہ جو باب ہے نا حج عمرے کا، یہ طویل ہے، کیا ہے، اور آپ فقہ کی کتابوں میں جا کے اس کو دیکھیں، کتنا ٹائم بھی نہیں کہ آپ اس پہ گفتگو کریں، یہ تو بڑا طویل باب ہے حج عمرے کا۔ اور پھر اگر کوئی کہا جائے کہ تمہارے نزدیک جو ہے کیا حج اور عمرہ تمہارے نزدیک ایسا نہیں کہ وہ سنت ہے، پھر اگر کہا جائے کہ تمہارے نزدیک ایسا نہیں کہ حج فرض ہے اور عمرہ سنت ہے، حج عمرہ سنت ہے، تو ہمارے نزدیک تو ایسا ہی ہے، حج فرض ہے اور عمرہ سنت ہے، عمرہ واجب ہی نہیں، عمرہ تو کوئی سوال کرے کیا تمہارے نزدیک ایسا نہیں کہ آج فرض ہے اور عمرہ سنت ہے، پھر کیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان مستقیم رہے گا اور صحیح رہے گا؟ وہ کیا، وہ اتمو، تم پورا کرو دونوں کو۔ کیوں؟ کہتے کیونکہ جب کہ وجوب کے لیے ہے، یہ اتمو تو کس کے لیے ہے، امر ہے، تو امر کس کے لیے ہے، وجوب کے لیے حکم، اتمو پورا کرو۔ تو پھر تمہارا یہ کہنا کیسے صحیح ہوگا کہ آج فرض ہے اور عمرہ سنت ہے، جب کہ حکم ہے کہ دونوں کو پورا کرو، عمرہ اور دونوں کو پورا کرو۔ تو کہتے ہیں مناسب یہ ہے کہ حج اور یہ عمرہ جو ہے حج کی طرح واجب ہو، کس کی طرح، حج کی طرح، اور جب کہ یہ ندوب کے لیے ہے، کس کے لیے، جب امر جو ہے یہاں مندوب کے لیے ہو، کس کے لیے، تو مناسب ہے کہ حج عمرہ کی طرح ہو جائے، کس کی طرح، پھر حج بھی سنت ہو جائے۔ اگر یہاں اتمو وجوب کے لیے نہیں، اگر وجوب کے لیے ہے تو عمرہ بھی واجب ہو، عمرہ بھی
اور اگر یہاں اتمو وجوب کے لیے نہیں امر، تو امر مستحب ندب کے لیے ہے، جائز ہے، مستحب ہے، تو یہ مندوب کے لیے ہے، تو پھر حج بھی عمرہ کی طرح ہو جائے، حج بھی مندوب ہو جائے، حج بھی فرض اور واجب نہ ہو. سمجھ آ گئی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جب تو یہ مذاہب کے خلاف ہے. کس کے؟ مذاہب کے خلاف ہے، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک تو عمرہ واجب ہے، ہمارے نزدیک واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے. تو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں میں کہوں گا ممکن ہے کہ جواب دیا جائے کہ ندب کے لیے اس پر کہ حج اور عمرہ دونوں ہی شروع اسلام میں مندوب تھے. کہتے ہیں اس طرح جواب دیا جائے کہ حج و عمرہ شروع اسلام میں دونوں ہی مستحب تھے، دونوں ہی اور جائز تھے، کر لو بہتر ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں ہے، شروع اسلام میں تھے. پھر ثم ثبت فرضیتہ، پھر حج کی فرضیت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ، اس سے ثابت ہوئی. کس سے؟ جو چوتھے پارے میں ہے. تو یاد رکھو یہ جو آیت ہے یہ پہلے نازل ہوئی تھی اور اس سے حج کی فرضیت ثابت ہو گئی، اور یہ جو ہے نا یہ 6 ہجری کو یہ جو آیت ہے یہ نازل ہوئی ہے، تو حج کی فرضیت تو پہلے ہی ہو چکی ہے حج کی، تو اس سے حج کی فرضیت ثابت نہیں ہو رہی. اس سے یہ جواب دیا گیا کہ شروع اسلام میں حج اور عمرہ دونوں ہی مندوب تھے، تو پھر حج کی فرضیت کے لیے یہ آیت نازل ہوئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. ٹھیک ہے. اور رہ گیا عمرہ، تو کہتے ہیں عمرہ اپنے حال پر باقی رہے گا، جیسا کہ اس کو ذاتی نے ذکر کیا. سمجھ آ گئی؟ تو پھر دوسرا اتم الحج والعمرۃ للہ، یہ کہتے ہیں کہ الحج فرض علی من استطاع الیہ سبیلا بالاتفاق. دیکھا نا وہی آیت کہ حج فرض ہے من استطاع الیہ سبیلا، اس کے لیے، اس پر جس کے لیے اس کی طرف چلنا کی وسعت ہو اور وہ اس کی طرف چل سکے، اس کی طرف چل سکے. بالاتفاق، کہتے ہیں بالاتفاق وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ حج کی فرضیت کے لیے ہے بالاتفاق. والعمرہ سنت عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ عمرہ سنت ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک. لا تلزم الا بشروع کنفل الصلاۃ، یہ لازم نہیں ہوتا مگر شروع کرنے کے ساتھ، مگر جیسے نماز کا نفل معنی یہ ہے کہ ان من شرع فی ای واحد منہما، ان دونوں میں سے کسی ایک میں بھی جو شروع کر لے پھر اسے چاہیے کہ اسے پورا کرے. مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک عمرہ تو لازم نہیں ہے، عمرہ سنت ہے. عمرہ کیا ہے؟ سنت ہے. لیکن جس نے شروع کر لیا تو آپ اس کو پورا کرنا لازم ہے. اتمو، پورا کرو، یہ ظاہر ہے. تو اتمو کا تو ظاہر یہی بتا رہا ہے کہ جب شروع کر دو تو پھر پورا کرنا کیا ہے؟ لازم ہے. اب سمجھ آ رہی ہے؟ پورا کرنا لازم. جیسے نفل نماز لازم نہیں ہے، نفل نماز، لیکن جب آپ نے شروع کر دی تو اب آپ کو پورا کرنا کیا ہوگا؟ اب آپ پہ لازم ہو جائے گی. تو اگر کوئی توڑے گا جان بوجھ کے تو وہ گناہ گار ہوگا، فاسق کرے گا اس کو، کیونکہ اب اس پہ یہ صرف جائز نہیں، جائز کے اوپر وجوب کا حکم بھی آ گیا، اس نے آپ پر اسے واجب کر لیا. اس لیے کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ جب نفل نماز پڑھا رہا ہو تو بالغ اس کے پیچھے نہ پڑے، کیونکہ چھوٹا بچہ جب نماز پڑھا رہا ہوتا ہے تو نفلی ہی رہتی ہے. کیا رہتی ہے؟ لیکن جب بالغ نفل نماز دیتا ہے تو اب اس پر پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور وہ نفل ہے اور یہ اعلیٰ وہ ادنا ہے، تو پھر اعلیٰ کے ادنا کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی. لیکن اس پہ تو اب پوری کرنا واجب ہو گئی ہے. اب سمجھ آ گئی؟ تو امام صاحب کے نزدیک جس نے عمرے کا احرام باندھ لیا ہے، نیت کر لی احرام، تو اب اس پر عمرہ پورا کرنا واجب ہوگا، جو آیت کا ظاہر بھی بتا رہا ہے. اور حج کی فرضیت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سے ثابت ہو چکی ہے. ٹھیک ہے؟ تو پورا کرو، جیسے نفل شروع کرنے کے بعد پورا کرنا لازم ہوتے ہیں، ایسے ہی عمرہ بھی شروع کرنے کے بعد جب شروع کر لیا جائے تو اس کو پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اور یہ جو امام جلال السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے جو اس کی وضاحت کی ہے، انہوں نے اسے ادوہما بحقوقہما، ان دونوں کو ان کے حقوق کے ساتھ ادا کرو. یعنی یہ اتمو کو کس معنی میں لے گے؟ ادوہما کے، وہاں پورا کرنا تھا ظاہری، تو ظاہری معنی لیں تو پھر تو جب شروع کریں تو مکمل کرنا لازم آئے گا. لیکن جب اس کو دوسرے معنی میں لے جائیں جو ظاہری نہیں ہے، وہ ادوہما، تو تم ان کو ادا کرو ان کے حقوق کے ساتھ، تو پھر یہ شوافی کا مذہب آئے گا کہ ان کے نزدیک عمرہ بھی واجب ہے، عمرہ بھی
تو ان دونوں کو ان کے حقوق کے ساتھ کیا کرو؟ پورا کرو. تو اتم الحج والعمرۃ للہ استدل بھی علی وجوب اتمام الحج والعمرۃ فی بعد الشروع فرضا ونفلا کما فسر. اور اسی کے ساتھ اتم الحج کے ساتھ ہی اس حج کے اور عمرہ کے پورا کرنے کے وجوب پر استدلال کیا ہے، شروع کرنے کے بعد فرض ہو یا نفل. فرض ہو یعنی حج فرض ہو یا نفل. جب حج اور فرض حج فرض ہو یا نفل ہو عمرہ، تو حج شروع کر لیا جائے تو حج کو بھی پورا کرنا کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا. اسی آیت سے استدلال کیا، اسی حج نفلی بھی شروع کیا ہے اب اس کو پورا کرنا لازم ہو جائے گا. جیسے عمرہ شروع کیا تو عمرہ کو بھی پورا کرنا لازم ہو جائے گا. وہ اسی آیت سے استدلال کیا ہے، اسی آیت سے استدلال کیا. ادوہما بحکومی، یہ اشارہ ہے اس طرح کہ عمرے کے وجوب پر استدلال، میں نے جو بتایا ادوہما عمرے کے استدلال پر وجوب، عمرے کے وجوب پر استدلال ہے. کس کا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ کا. اور یہ مذہب شافعی ہے، مذہب. اور یہ جو ہے نا وہ اتمام سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ حقوق کو، یعنی عمرے اور حج کی جمیع ارکان اور شرائط کے ساتھ ان کو ادا کرنا اور ان کو پورا کرنا، ان کو ادا کرنا. کیونکہ وہ کہتے ہیں کیونکہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے رکن اور شرائط کے پائے جانے کے بعد، رکن اور شرائط کے پائے جانے کے بعد. اور وہ کہتے ہیں امر وجوب کے لیے امر. تو ہاں میں نے اپنا موقف جو حنفیوں کا ہے وہ بھی واضح کر دیا، اور جو شافعی کا مذہب ہے اس کو بھی واضح کر دیا. اس کے بعد تم پھر اگر تم روکے جاؤ، اگر تم یعنی منعتم عن اتمامہ، اس کو پورا کرنے سے، یعنی عمرہ اور حج کو پورا کرنے سے روک دیا جاؤ دشمن کی وجہ سے یا اس جیسی کسی چیز کی وجہ سے. اب جو شوافی ہیں ان کے نزدیک یہ محصر کسے کہتے ہیں؟ محصر. آپ دیکھو اس نے عمرے کا احرام باندھ لیا یا حج کا احرام باندھ لیا، لیکن اسے اس سے روک دیا گیا، اسے اس کے پورا کرنے سے، اسے کیا کہتے ہیں؟ محصر. اس کا مطلب روکنا تھا. محصر جسے روک دیا گیا، جسے اب وہ روکنا کس وجہ سے ہوگا؟ دشمن کی وجہ سے، کہ دشمن نہیں گزرنے دیتا تو وہ ہے، یا اس جیسی چیز کی وجہ سے. تو یہ جو شافعی ہیں ان کے نزدیک دشمن کی وجہ سے عذر ہے. کس کی وجہ سے؟ اور امام مالک کے نزدیک بھی دشمن کا خوف ہی ہے. کس کا؟ لیکن ہمارے نزدیک احصار یہ نہیں کہ صرف دشمن کے خوف کی وجہ سے ہی احصار ہو. کس کی؟ تو وہ محصر کہلایا جائے. ہمارے نزدیک احصار کیا ہے؟ وہ عام ہے کہ وہ مرض کی وجہ سے ہو. کس کی؟ یعنی وہ مرض ہے، مریض ہو گیا ہے، یا آگے جا کے مرض زیادہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس طرح کا اس کا کوئی عذر ہے. اور یا پھر دشمن کا خوف ہے، دشمن کا خوف ہے، تو درندے کا خوف ہے. کس کا؟ درندہ ہے. یا مرض کو سفر کرنے اور سوار ہونے میں اس کے زیادہ ہونے کا گمان غالب ہے کہ سفر کریں گے تو یہ مرض جو ہے یہ زیادہ ہو جائے گا. یا ہاتھ پاؤں ٹوٹ جانا یا قید ہو جانا، یہ بھی عذر کہلائے گا. عورت کے محرم یا شوہر جس کے ساتھ جا رہی تھی اس کا انتقال ہو جانا، یعنی عورت کا محرم تھا یا شوہر تھا جس کے ساتھ جا رہی تھی وہ فوت ہو گیا، اب یہ بھی موثرہ ہے. کیا ہے؟ عورت بھی موثرہ ہے. بغیر محرم کے تو اسے 3 دن کا سفر کی اجازت ہی نہیں، تو ادھر جھوٹ بول کے عمرہ کرنے جا رہے ہیں. یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، میرا بھائی ہے، یہ میرا باپ ہے. نعوذ باللہ من، باپ ہے کوئی نہیں، اور کتنے جھوٹ بول رہے ہیں. اور عمرہ واجب ہی نہیں، عمرہ بھی سنت. اور دوسرا یہ ہے کہ حج کے لیے عورت نکلے یا عمرے کے لیے نکلے، اب شروع کرنا تو واجب تھا، پہلے تو نہیں واجب تھا لیکن شروع کرنا واجب تھا. اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے یا اس کا محرم فوت ہو گیا ہے، تو اب وہ بھی موثرہ ہے. وہ بھی اب موثرہ کیا ہوتا ہے کہ اب وہاں سے وہ ہدی، وہ جانور جو آگے بات ہوئی بکرا، تو وہ ادھر سے حرم میں بھیجے یا پھر پیسے بھیج دے، یا پیسے بھیجے. تو حرم میں پہنچے، وہ دن بھی اسے بتائے کہ اس دن میں نے ذبح کرنا ہے، تو اس کے بعد اس کے جو ہے نا احرام کھلے گا، وہ حلالی ہوگی اور وہ حلال ہوگا. تو پھر عورت بھی موثرہ ہوگی. تو 3 دن کے سفر کے لیے تو بغیر محرم کی اجازت نہیں ہے. اور یہاں جو ہے وہ کسی کو اپنا بھائی بنا لیتی ہیں، کسی کو اپنا باپ بنا لیتی ہیں، اور جو ہے نا عمرہ کرنے جا رہی ہیں. تو آپ دیکھا مسئلہ
کہ احرام بھی باندھا ہو اور خامن فوت ہو جائے یا پھر اس کا محرم فوت ہو جائے تو وہ بھی موسرہ ہے، آگے نہیں جائے گی، موسرہ ہے۔ اب وہ کیا ہے، اب وہ بھی حدی رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو موسرہ میں یہ بھی عذر آئے گا، یا پھر اس میں عدت بھی ہے، عورت نے عدت بھی کرنی ہے تو یہ بھی محسرہ ہوگی، کیا ہوگی؟ محسرہ۔ مصارف یا سواری کا ہلاک ہو جانا، یعنی جو اپنے خرچ کے چیزیں تھیں خرچ کرنے کی جو وہ بھی کیا ہو گئیں؟ ہلاک ہو گئیں، یا پھر اس جس سواری پہ جا رہی سواری ہلاک ہو گئی، سواری ہلاک ہو گئی۔ اور شوہر حج نفل میں بس یہ باتیں، اور اس کے علاوہ بھی ہیں جو محسر کی باتیں وہ آگے انشاءاللہ بتائیں گے، لیکن یہ دیکھیں کہ محسر وہ ہے جسے روک دیا گیا، تو اب کس سے؟ عمرے اور حج سے، دونوں سے روک دیا گیا، دشمن کی وجہ سے یا اس جیسے۔ تو ہم نے بتایا امام شافعی اور امام مالک کہتے ہیں دشمن کی وجہ سے، اور ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی عذر ہو، یعنی مرض کا ہو، دشمن کا خوف ہو، پھر اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کا جو لنگڑا ہو جائے یا اس کی کوئی چیز ٹوٹ جائے، کوئی چیز ٹوٹ جائے تو تحقیق تو پھر وہ حلالی ہو جائے گا، اس پر حج اگلے سال لازم ہوگا، اس پر حج اگلے سال لازم ہوگا، وہ بھی مؤثر ہو گیا، کیا ہو گیا؟ مؤثر ہو گیا۔ تو جب یہ چیزیں پائی جائیں تو پھر اسے اس طرح سارا من الحدی، حدیث سے جو آسان ہو تم پر، جو حدیث آسان ہو وہ آگے بھیجے، وہ بکرا تیسرا کہتے ہیں۔ تیسرا یہاں کہا تیسرا اشارہ بھی الی ان اس تیسرا بمانا تیسرا، اشارہ کیا ہے شاعر نے تیسرا کو، اس تیسرا کو تیسرا کے معنی کے لینے میں، کس طرف کہ یہاں اس تیسرا طلب کے معنی میں نہیں ہے، کس کے؟ کہ اس نے آسانی طلب کی، بلکہ بمانا تیسرا ہے کہ جو آسان ہو، جو تو سین لیست الاستدعاء، یہاں سین جو ہے یہ طلب کے معنی کے لیے نہیں ہے، کس کے؟ سمجھ آ گئی نا، جیسے کیا آتا ہے۔ اور پھر کہا علیکم، یہ علیکم کیوں لائے؟ یعنی مستیسرا من الحج، یہ جو آگے اس کی جزا بن رہی ہے، پیچھے جو کہا کہ پورا کریں حج عمرہ کو، پس جسے آسان ہو ہدی، تو کس پر؟ یعنی تم پر، یہ عبارت لائی، تم پر جو آسان ہو ہدی وہ بھیجے آگے۔ ولا تحلقوا رؤوسکم، اور اپنے سروں کو نہ منڈائے، اپنے یعنی لا تحللوا، حلالی نہ ہو یہاں تک کہ ہدی اس کی جگہ پہنچ جائے۔ ہدی یعنی کیا مطلب؟ اشارہ کرتا ہے کہ سر کے منڈانے کی طرف، کس کی طرف؟ یہ کنایہ ہے تحلل سے، کس سے؟ حلالی ہونے سے، حلالی ہونے سے یہ کنایہ ہے کہ اپنے سر کو نہ منڈائے، یعنی حلالی نہ ہو، حلالی احرام نہ کھولے، احرام نہ کھولے۔ اور حلق، اس سے تحلل حاصل ہو جائے گا، حلق سے ہی تحلل، نہ کہ ذبح کے ساتھ۔ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ حالی اسی کے ساتھ، حلق کے ساتھ ہی تحلل حاصل ہو جائے گا، جب ٹینڈ کرائے گا تو اسے حلالی ہونا حاصل ہو جائے گا، نہ کہ ذبح کے ساتھ۔ رہا یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول تھا، کس کا؟ رہا امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کے نزدیک لا یجب حلق و تقصیر المؤثر، اب سنو، وہ تو امام شافعی رحمۃ کے نزدیک تھا، کس کے؟ ٹینڈ کرانے سے کیا ہو جائے گا؟ اسے حلالی ہونا حاصل ہو جائے گا، نہ کہ ذبح کے ساتھ، نہ کہ۔ لیکن امام اعظم حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک حلق اور تقصیر دونوں مؤثر پر لازم نہیں ہے، جس سے روک دیا گیا عمرے حج سے، اس پہ نہ ٹینڈ کرانا لازم ہے اور نہ ہی تقصیر یعنی بال چھوٹے چھوٹے کرانا، نہ ہی چھوٹے چھوٹے بال کرانا، سارے حصے کے، سارے سر کے ایک پوٹے کے برابر کرانا، یہ تقصیر ہے۔ اور حلق پوری ٹینڈ کروانا امام صاحب کے نزدیک یہ لازم نہیں، یہ کس کے لیے؟ محسر کے لیے، کس کے لیے؟ بلکہ یحصل التحلل بمجرد الذبح، امام صاحب کے نزدیک حالی ذبح کرنے کے ساتھ ہی کیا ہو جائے گا؟ تحلل، حلالی ہونا حاصل ہو جائے گا۔ اب وہ احرام کھول لے، جب جانور ذبح ہو جائے تو احرام کھول لے۔ ہاں آگے ٹینڈ کرانا بہتر ہے، ٹینڈ کرانا، لیکن حلالی تب ہوگا جب وہ جانور ذبح ہو، جانور، اس سے پہلے احرام نہیں کھولے گا، اس سے پہلے احرام نہیں کھولے گا۔ اگلی بات یہ میں رکھیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک جو ذبح کرنے کی جگہ ہے وہ وہی ہے جہاں اسے روکا گیا تھا، وہ مکان الاحصار عند شافعی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک احصار کی جگہ وہی ہے جہاں اسے روک دیا گیا، دشمن کی وجہ سے روک گیا، آگے نہیں گزر سکتا، یہ مرض آ گیا، کوئی ہو گیا جو عذر بیان کیے، تو بس وہ اسی میں جانور ذبح کیا جائے، نیت تحلل، تحلل کی نیت سے، سمجھ آ گئی۔
اور پھر مساکین پر وہ گوشت بھی تقسیم کر دے، مساکین پر وہ گوشت تقسیم کرے، اور پھر کیا کرے، وَيَحْلُقُ کو ٹنڈ کرا دے، تو امام شافعی کے نزدیک تحلل حاصل ہو جائے گا، حلالی ہونا حاصل ہو جائے گا۔ لیکن یہاں سنیں کہ احصار کی جگہ حل ہے یا حرم، احصار کی جگہ حل ہے یا حرم۔ بس آگے دیکھیں، امام صاحب کے نزدیک حلالی نہیں ہوگا یہاں تک کہ تو امام صاحب کے نزدیک احصار کی جگہ حرم ہے، کیا ہے؟ حرم ہے، کہ وہ اپنی جو ہے قربانی ہدیہ حرم میں بھیجے، کس میں بھیجے؟ یا قیمت جو ہے وہاں بھیجے، اس کی قیمت وہاں بھیجے۔ تو قربانی یعنی جانور وہاں پہنچے حرم کی جگہ، یا پھر وہاں جانور ذبح ہو اور دن بتا دیا جائے کہ اس دن جانور ذبح ہوگا۔ جب جانور ذبح ہو گیا تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ حلالی۔ اور امام شافعی رحمۃ کے نزدیک کہاں ہے؟ جہاں اسے روکا گیا وہاں ہی جانور ذبح کرنا ہے۔ سمجھ آ گئی اس کی؟ اور امام صاحب کہتے ہیں کہ حلالی نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ جان لے کہ ہدی جس کو تم نے بھیجا حرم کی طرف وہ اپنی جگہ پہنچ گئی ہے، اپنی جگہ، تو واجب ہے کہ اس میں نہر بھی کی جائے حرم میں۔ کس میں؟ میں نے بتا دیا، ایک ہے اسے پتہ چلے کہ وہ ہدی وہاں پہنچ گئی ہے اور پھر اس میں ذبح ہوئی، اور وہاں بھی حرم ہی میں ذبح ہو، کس میں؟ حرم ہی میں۔ تو پہلوں نے احتجاج پکڑی، دلیل پکڑی اس کے ساتھ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر نہر کیا ہے اور وہ حل ہے، وہ کیا ہے؟ حل ہے۔ اور جواب دیا گیا کہ حدیبیہ حرم کا کچھ حصہ ہے، حدیبیہ، یہ بات ختم ہونے لگی تھا، توجہ سے سننا۔ یعنی انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک وہ جہاں روکا گیا وہاں کر لے، تو حل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، حل میں۔ تو اس کا جواب دیا گیا حل جو ہے یہ حرم ہی کا حصہ ہے، حل، لہذا قربانی حرم ہی میں کرنا ضروری ہے، قربانی حرم ہی میں کرنا ضروری ہے۔ اور عند شافعی و اما عند ابی حنیفہ، یہ تو امام شافعی کے نزدیک میں نے اثار بتایا، اور امام آدم ابو حنیفہ کے نزدیک فیبعث بہ ویبعث بہ، وہ اسے بھیجے الی الحرم کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ جو بتایا کہ ذبح کا دن بھی اسے بتائے، ذبح کا، کہ اس دن جو ہے اس کو ذبح کریں گے، پس جب وہ دن آئے اور اس نے گمان کیا کہ اس نے ذبح کر دیا ہے تو وہ حلالی ہو جائے گا، وہ۔ اور اگر وہ دن نہیں اس نے اس سے پہلے جو ہے نا احرام کھول دیا تو ابھی تو وہ ذبح ہو ہی نہیں تھا، ابھی تو بھی دم پڑ جائے گا، وہ دم، اس لیے کہ وہ وقت بھی معین ہو کہ میں سے فلاں دن میں نے کرنا ہے، تو اب تو آسانی ہے، ٹائم بھی مل جاتے ہیں اس ٹائم، تو جب وہ اس ٹائم کر لے گا تو فون پہ بھی رابطے ہو جاتی ہیں، تو وہ ٹائم متعین ہو تو اب اس کے بعد جو ہے نا کہ وہ احرام کھول دے تو بھی کیا ہو جائے گا؟ حلالی ہو جائے گا، وگرنہ وہ حلالی نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔